سبسکرپشن کے بٹن کو دبائیے اور ساتھ بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو تمام ویڈیو فوراً مل سکیں۔ اس ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔ پورے ایک ہفتہ بعد لیونش اسی عقوبت خانے میں داخل ہوا۔ اندر کعب بن عامر، مغیرہ بن کعب، میسونہ، معاذ اور بصیر انتہائی کرب کی حالت میں عقوبت خانے کے فرش پر پڑے ہوئے تھے۔ آہستہ آہستہ مسلح جوانوں کے ساتھ لیونش کعب بن عامر کے قریب گیا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، کہتانی قبیلے کے سردار، جس ہفتے کی مہلت میں نے تمہیں دی تھی وہ ختم ہوا۔ دیکھو اب اپنے فیصلے سے مجھے آگاہ کرو کہ تم کیا چاہتے ہو۔ لیونش کے ان الفاظ کے جواب میں کعب بن عامر کچھ دیر خاموش رہا، کچھ نہ بولا۔ تب لیونش نے اسے مخاطب کیا، دیکھو نور و ظلمات کی جنگ، گل و شبنم کی جدائیوں کی کشمکش اور نور سحر اور تاریکی کی جد و جہد میں کیوں اپنے آپ کو مبتلا کرتے ہو؟ یا اس عقوبت خانے میں رہ کر تم سب کو یہ بھی احساس ہو چکا ہوگا کہ فرقت کا عذاب کس قدر برا ہوتا ہے۔ یاد رکھنا یہ زندگی بالکل عارضی ہے، بالکل ان دو سبز پتوں کی طرح جو ایک دوسرے سے گلے مل کر تالی بجاتے ہیں پھر علیحدہ اور جدا ہو جاتے ہیں۔ محبت کی خوشبو میں جینے کا فیصلہ کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو یاد رکھنا اپنے تن کی نس نس میں روگ بھر لو گے، اپنے جذبات کی ہٹ کرمی کے ساگر میں کھڑے رہو گے تو اپنے بدنوں کو زخم زخم کر بیٹھو گے۔ لیونش کچھ دیر خاموش رہا، دوبارہ اس نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، پچھلی ملاقات میں نے تمہیں ایک ہفتے کی مہلت دی تھی، تمہارے سامنے دو راستے رکھے تھے، اول عیسائیت قبول کر لو یا مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ موت بھی تم پر ایسی بھیانک سواری کرے گی کہ تم یاد رکھو گے تم میں سے روزانہ ایک فرد کا خاتمہ کیا جائے گا تاکہ وہ دوسروں کے لیے عبرت کا سامان بنے اور تم لوگ کوئی اچھا فیصلہ کرنے کی طرف راغب ہو جاؤ۔ یہاں تک کہنے کے بعد لیونش رکا، پھر دوبارہ انہیں مخاطب کرتے ہوئے وہ کہہ رہا تھا، یاد رکھنا اگر کوئی بہتر فیصلہ نہیں کرو گے تو تپتی بنجر دھرتی پر عزیز کے کھوئے صفوں اور مجبوری کے بھیانک کھیل میں گمنام شکستہ خیالات کی طرح ہمیشہ کھو کر رہ جاؤ گے۔ لیونش جب خاموش ہوا تب کھا جانے والے انداز میں کعب بن عامر نے اس کی طرف دیکھا، پھر چھاتی تانتے ہوئے کہنے لگا، لیونش ہمارے دین، ہمارے عقیدے سے کھیلنے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارا ایمان ان لکھے حروف جیسا محکم، ہمارا عقیدہ بند صحیفوں جیسا پکا اور پختہ ہے۔ یاد رکھنا ہمارا دین ہی وہ واحد جوہر ہے جو زندگی کے عذاب لمحوں میں ہماری حیات کے لیے ابر باراں ہے۔ لیونش حیات کی قدروں میں رونما ہو کے تفکرات کے بھنور میں وقت کے صفحات پر برپا ہونے والے انقلاب اور ازل سے اب تک دشت آزار کے اندر ایک دین ہی تو ہے جو ہمارے لیے مشعل راہ اور مینارۂ نور ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد کعب بن عامر رکا، پھر پہلے سے بھی زیادہ ولولہ خیز انداز میں وہ کہہ رہا تھا، لیونش تم ہمیں موت کی دھمکی دے کر دھوپ میں چربی کے گھر تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہو۔ تم لوگ لوح و قلم کے مجرم ہو۔ اگر تم ہمیں دہکتے انگاروں اور سسکتی چنگاریوں کے بھی اندر کھڑا کر دو پھر بھی جوان رگوں میں اٹھتی امنگ کی طرح ہم اپنے دین پر ہی قائم و دائم رہیں گے۔ بارش میں نمک کے گھر تعمیر کرنے والوں، ہمارے عقیدہ بے خوفی کے جنگل میں روشنیوں کے جزیروں اور تقویم و سعادتوں کی زنجیروں میں جکڑے وقت کا سا اٹل ہے جسے تم تو کیا زمانے کا بڑے سے بڑا جبر بھی اسے تبدیل نہیں کر سکتا۔ لیونش تمہاری حیثیت ہی کیا ہے؟ ان علاقوں میں چارلس کی طرف سے ایک معمولی ناظم ہو، تم ہم پر اپنا جبر آزما کر دیکھو، پھر اس جبر کے جواب میں ہمارے صبر کا رد عمل بھی دیکھنا کہ وہ کیسا پختہ ہو کر تمہارے سامنے آتا ہے۔ کعب بن عامر جب خاموش ہوا تو اس کی طرف کھا جانے والے انداز میں لیونش نے دیکھا، پھر کہنے لگا، ابھی تو تم لوگوں کے ساتھ نرمی سے برت رہا ہوں، میری جگہ ڈانجون ہوتا تو یہیں کھڑے کھڑے کوئی تلوار سونتا اور تم چاروں کی گردنیں کاٹ کر رکھ دیتا۔ کعب تم میں سے جو ایک تو تمہاری بیٹی ہے جس کا نام معاذ ہے، اس کے لیے بچ نکلنے کے احکامات آ گئے ہیں۔ اس کے لیے کیا احکامات آئے ہیں یہ تو میں بعد میں بتاؤں گا۔ اس کے لیے جو احکامات آئے ہیں وہ کسی عام شخص کے نہیں بلکہ ہسپانیہ کے بادشاہ چارلس کے بیٹے فلپ کی طرف سے ہیں۔ پہلے میں صرف تم سے کہتا ہوں کہ سوچ سمجھ کر مجھے اپنا فیصلہ دو، اس کے بعد میں کوئی عمل کرتا ہوں۔ لیونش جب خاموش ہوا تب پہلے سے بھی زیادہ زہریلے انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے کعب بن عامر کہنے لگا، ہمارا کوئی فیصلہ نہیں ہے، ہم اپنے دین پر اٹل ہیں۔ اگر تم یہ خیال کرتے ہو کہ ہم تمہاری اس انگیخت پر اپنا دین تبدیل کر لیں گے تو یہ تمہاری بھول ہے، ہم ایسا ہرگز نہیں کریں گے۔ اس فیصلے کے جواب میں تم ہم پر جو جبر آزمانا چاہتے ہو وہ آزما دیکھو۔ کعب بن عامر کے ان الفاظ کے جواب میں لیونش کچھ نہ بولا، اپنے قریب کھڑے محافظوں کو اس نے مخصوص اشارہ کیا، وہ آگے بڑھے، کعب بن عامر کو اٹھایا اور اس عقوبت خانے میں جو صلیب بنی ہوئی تھی اس کی طرف لے جانے لگے تھے۔ اس موقع پر لیونش نے کعب بن عامر کو مخاطب کیا، اب جو سزا تمہیں ملنے لگی ہے اس سزا کو دیکھتے ہوئے تمہاری بیٹی، تمہاری بیوی، تمہارا بیٹا اور یہ بصیر چاروں کی چربی پگھل کر رہ جائے گی۔ اس موقع پر معاذ نے لیونش کی طرف دیکھا اور انتہائی زہریلے انداز میں اسے مخاطب کیا، لیونش تم ہماری چربی کیا پگھلاؤ گے؟
جب ہم اپنے دین پر قائم و دائم رہنے کی قربانی دیں گے تو یاد رکھنا ہمارے ضبط، ہماری بردباری، ہمارے استحکام اور ہماری سرفروشی کو دیکھتے ہوئے تمہارے اپنے جسم کی چربی پگھل کر رہ جائے گی۔ پھر لیونش کے حکم پر دیکھتے ہی دیکھتے عقوبت خانے میں جو مسلمانوں کو پھانسی دینے کا سامان تیار کیا ہوا تھا اس پر کعب بن عامر کو لٹکا کر اس کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ کعب بن عامر کی موت پر میسونہ، معاذ، مغیرہ بن کعب اور بسیط کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں، غمزدہ اور دکھی تھے۔ پھر لیونش کے اشارے پر اس کے مسلح جوان کعب بن عامر کی لاش عقوبت خانے سے باہر لے گئے تھے۔ لیونش کچھ مسلح جوانوں کے ساتھ مغیرہ بن کعب، معاذ، بسیط اور میسونہ کے سامنے رک گیا اور انہیں مخاطب کر کے کہنے لگا، کعب بن عامر کی موت کے بعد کیا تم چاروں اپنے رویے میں کوئی تبدیلی محسوس کرتے ہو؟ کہ تم چاروں اسی فیصلے پر قائم ہو جس پر قائم رہنے کی وجہ سے کعب بن عامر اپنی زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھا ہے؟ لیونس جب خاموش ہوا تب انتہائی زہریلے انداز میں میسونہ نے اس کی طرف دیکھا، پھر بڑی جرأت مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ لیونس کو مخاطب کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، سن بدی کے نمائندے، میرے شوہر کو جو تم نے ہماری آنکھوں کے سامنے مصلوب کیا ہے یہ تو اس کے اپنے عقیدے کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی ہے۔ زیست کی راہوں پر اس نے بے انت و بے کنار استقامت کا مظاہرہ کیا ہے۔ اگر تو ہمارے خیالات پوچھتا ہے تو سن، میرے شوہر کو مصلوب کر کے تو نے ہمارے عقیدے کو مشیت کے قانون اور سورج کی پھیلتی روشنی جیسا اٹل، موسموں کی دستکوں اور کرنوں کے بے روک سفر جیسا غیر متزلزل بنا کر رکھ دیا ہے۔ لیونش، ایک بات یاد رکھنا، آج تم ہم پر ظلم کر رہے ہو، بہت جلد وہ وقت بھی آ سکتا ہے کہ وقت کی کالی چادر میں فنا کا کوئی ہولناک نمائندہ صفائی ہستی سے مٹا دینے والی بھوکی جبلتوں کی طرح تم پر وارد ہوگا اور تمہارے احساس کی ہر جذبہ کو مصلوب کر کے تمہیں انتقام کی بے شمار حروف کے حوالے کر دے گا۔ جس روز ایسا ہوا یاد رکھنا تم بھول جاؤ گے سزا کیا ہے، جزا کیا ہے، خدا کیا ہے، ناخدا کیا ہے، روشنی کیا ہے، جوہر کیا ہے۔ آج تم ہوس کے سمندر میں ہمارے خلاف دام فسوں پھیلائے ہوئے ہو، کل تم اپنی آنکھوں سے اپنی زیست پر طاری ہوتا مرد کا خونی تماشا بھی دیکھو گے۔ تنزیہ سے انداز میں لیونش کی گردن اکڑ گئی تھی اور وہ باہر نکل گیا تھا۔ دوسرے روز لیونش پھر عقوبت خانے میں داخل ہوا۔ معاذ، میسونہ، مغیرہ بن کعب اور بسیط کے خیالات پوچھے۔ جب انہوں نے اپنے فیصلے میں کسی تبدیلی کا اظہار نہ کیا تب اس روز مغیرہ بن کعب کو بھی مصلوب کر دیا گیا۔ اس سے اگلے روز میسونہ کو بھی زندگی سے محروم کر کے عقوبت خانے سے باہر لے جایا گیا تھا۔ اب عقوبت خانے میں معاذ اور بسیط رہ گئے تھے۔ ایک روز کا وقفہ ڈال کر لیونش پھر عقوبت خانے میں داخل ہوا، معاذ اور بسیط کے سامنے آیا اور معاذ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، آج مجھے تم لوگوں کے خیالات جاننے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس لیے کہ تم دونوں کو مصلوب نہیں کیا جائے گا۔ معاذ، تمہاری جو ضرورت محسوس کرتا ہے تم اس کے پاس جاؤ گے اور بسیط تمہارے خادم کی حیثیت سے تمہارے ہمراہ ہوگا۔ اب شاید تم یہ بھی جاننا پسند کرو گی کہ کون ہسپانیہ کی سرزمین میں تمہاری ضرورت محسوس کرتا ہے، تو میں تم پر یہ انکشاف کروں کہ تمہاری حسن اور تمہاری خوبصورتی کے چرچے دور دور تک پھیلے ہیں۔ یہ شہرت، یہ چرچے ہمارے شہنشاہ کے بیٹے فلپ تک بھی پہنچے، لہٰذا اس نے تمہیں اپنی حرم میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تمہارے لیے بہت بڑا اعزاز ہوگا۔ جب تک لیونش بولتا رہا معاذ چپ چاپ خاموشی کے ساتھ اسے سنتی رہی۔ جب وہ اپنی بات مکمل کر چکا تب اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، لیونش، یہ تو وقت بتائے گا کہ کون میری ضرورت محسوس کرتا ہے۔ اگر میری قسمت میرے مقدر میں یہاں سے نکل کر چارلس کے بیٹے فلپ کے پاس جانا ہی لکھا ہے، میں ابھی یہاں سے روانہ ہونے سے پہلے ہی تم پر انکشاف کرتی ہوں کہ جب ایسا موقع آئے گا تو میری اور فلپ دونوں میں سے ایک ہی زندہ رہے گا۔ معاذ مزید کچھ کہنا چاہتی تھی کہ اس کی بات کاٹتے ہوئے لیونش بول پڑا، دیکھو میرے پاس وقت نہیں ہے، ایک بگی جو خصوصیت کے ساتھ تمہارے لیے بھیجی گئی ہے اس وقت تمہاری حویلی کے باہر کھڑی ہے۔ مسلح جوان تمہیں اور بسیط کو تمہاری حویلی میں لے جائیں گے، وہاں سے اپنی ضرورت کا جو بھی سامان تم لینا چاہو وہ لے لو۔ اگر کوئی مزاحمت کرنے کی یا اکڑنے کی کوشش کی تو یاد رکھنا ہم تمہارے ہاتھ پاؤں باندھ کر اور تمہارے منہ پر اچھی طرح کپڑا کس کر بھی فلپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اب مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لو۔ لیونش کے کہنے پر کچھ مسلح جوان اٹھے اور آگے بڑھے۔ معاذ اور بسیط دونوں اٹھ کھڑے ہوئے، ان مسلح جوانوں کے ساتھ ہو لیے، دونوں کو وہ حویلی میں لائے۔ وہاں سے دونوں نے اپنا اپنا سامان نکال کر بڑی بڑی چرمی خرجینوں میں ڈالا۔ ان کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی حویلی کے باہر ایک بگی کھڑی تھی، وہ مسلح جوان انہیں باہر لائے، دونوں کو بگی میں سوار کرایا۔ اس کے بعد وہ بگی وہاں سے روانہ ہو گئی تھی۔ بگی کے ارد گرد بہت سے مسلح جوان بھی ان پر نگاہ رکھنے کے لیے ان کے ساتھ روانہ ہوئے تھے۔ خیر الدین باربروسا ابھی تک فرانس کی بندرگاہ کولون میں اپنے بحری بیڑی کے ساتھ قیام کیے ہوئے تھا۔ وہ ارد گرد کے بہت سے یورپی شہروں اور قلعوں پر حملہ آور ہو کر کافی دولت اکٹھی کر چکا تھا۔ اس کی وجہ سے اہل فرانس کو بھی بہت کچھ ملا تھا۔
اب اہل فرانس اور ان کا بادشاہ چونکہ مزید جنگ نہیں کرنا چاہتے تھے، لہٰذا ان کی خواہش تھی کہ خیر الدین باربروسا اب اپنے بحری بیڑے کے ساتھ واپس چلا جائے۔ جب بھی اہل فرانس اور ان کے حکام باربروسا سے کہتے کہ جنگ ختم ہو چکی ہے، جہاز رانی کا موسم پھر آ گیا ہے، لہٰذا اب وہ اپنے گھر کا راستہ لے، مورخین کہتے ہیں اس موقع پر خیر الدین باربروسا بہرا بن جاتا تھا، ان کی بات نہیں سنتا تھا۔ فرانس کی بندرگاہ کولون میں اس نے بڑا شاندار بحری اڈا بنا لیا تھا، اس لیے کہ وہ چارلس اور ہسپانیہ کے قریب تھی۔ دوسری طرف یہ دوریا کے آبائی شہر جنوا سے بھی بالکل قریب تھی، لہٰذا اس بحری اڈے سے وہ مطمئن اور وہاں سے نکل کر وہ ارد گرد حملے کر کے اپنی دولت میں اضافہ بھی کر رہا تھا، اور اس کے وہاں قیام کے سارے اخراجات فرانس کو اٹھانا پڑ رہے تھے۔ کولون کی بندرگاہ میں جو بادشاہ کی طرف سے والی تھا، اس نے کئی بار فرانس سے شکایت کی کہ خیر الدین باربروسا کولون کی بندرگاہ پر اطمینان سے وقت گزار رہا ہے اور اس کے ساری اخراجات فرانس کو برداشت کرنا پڑ رہے ہیں اور ہمارا خزانہ خالی ہو رہا ہے۔ کبھی جب فرانسیسی حکام باربروسا سے واپس جانے کے لیے کہتے تو وہ جواب دیتا کہ آخر ہم فرانس کے حلیف ہیں کہ ہمارا فرض نہیں بنتا کہ فرانسس کے حق میں ہم چارلس کی سلطنت کے ساحلوں کی ناکہ بندی کریں اور جو بھی اس کے تجارتی یا جنگی جہاز سمندر میں اتریں حملہ آور ہو کر ان پر قبضہ کر لیں۔ آخر خیر الدین باربروسا نے فرانس کے بادشاہ فرانسس کی التجا کو قبول کر لیا۔ اس نے فرانس سے قسطنطنیہ تک جانے کا روزینہ اور خرد طعام کا سارا خرچہ وصول کیا اور اپنے بحری بیڑے کے ساتھ کولون کی بندرگاہ چھوڑ کر قسطنطنیہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب سمندر میں اکیلا ترکی بحری بیڑا تھا، کسی اور ملک کے بحری بیڑے کی مجال نہ تھی کہ مغربی بحر روم میں کھلے سمندروں کے اندر نکل بھی سکے، نہ ہی کسی یورپی بحری بیڑے میں اتنی جرت تھی کہ وہ خیر الدین باربروسا پر حملہ آور ہو یا اس کی راہ روکے۔ خیر الدین باربروسا قسطنطنیہ کی طرف واپس جاتے ہوئے چارلس کی سلطنت کے ساحلوں کو لرزاتا اور خوفزدہ کرتا چلا گیا تھا۔ وہ بڑی شان سے اپنے جہازوں اور کشتیوں پر پرچم لہراتا ہوا دوریا کے وطن کے پاس سے گزرا اور واپس جاتے ہوئے وہ پھر اٹلی پر وارد ہوا اور ٹسکنی کے ساحل پر اس نے جینیو جزیرہ فتح کر کے وہاں سے بھی بہت کچھ سمیٹا۔ اس کے بعد اس نے ایک اور شہر کی بھی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔ پھر وہ پاپائی روم کی زمین کے گرد چکر لگاتا ہوا آگے بڑھا اور جس قدر اجنبی جزیرے اس کے راستے میں آئے ان سب پر حملہ آور ہوتا ہوا ان کا صفایا کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور نیپلز شہر کا رخ کیا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ نیپلز شہر کے دروازوں تک خیر الدین باربروسا پہنچا، پھر پیش قدمی کرتا ہوا سینا کی آبنائی سے گزرنے سے پہلے اس نے لپاری نام کے جزیروں پر حملہ آور ہو کر ان کا مکمل طور پر صفایا کر دیا۔ یورپ کی ان ساری مہمات سے فارغ ہونے کے بعد خیر الدین باربروسا نے اپنے بحری بیڑے کے ساتھ جس وقت قسطنطنیہ کا رخ کیا تو جس قدر وہ جہاز اپنے ساتھ لے کر آیا تھا اس سے کہیں زیادہ جہاز لے کر وہ واپس جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ اس کے پاس سونے کے بھرے ہوئے صندوق، بے شمار مال و دولت، نقدی اور انگنت قیدی بھی تھے۔ جس رات معاذ کو بگی میں بٹھا کر کرتبہ کی طرف لے جایا گیا تھا، اسی رات سلوی قبیلے کا سردار سلب بن حلوان اپنی حویلی میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک اس کی حویلی کی دیوار پھلانگتے ہوئے انگنت مسلح جوان اس کی حویلی میں داخل ہوئے تھے۔ سب سے پہلے جو حویلی پھلانگ کر اندر داخل ہوا وہ حسن کرسو تھا، اس کے ساتھ کاکات بھی تھا۔ لمحوں کے اندر انہوں نے حویلی کے محافظوں کا خاتمہ کر دیا، پھر وہ حویلی کے سکونتی حصے کی طرف بڑھے۔ وقت ضائع کیے بغیر سلب بن حلوان کے اہل خانہ کا بھی خاتمہ کر دیا گیا۔ جب سلب بن حلوان کو اس کی خابگاہ سے گرفتار کیا گیا تب وہ بڑا پریشان اور فکر مند تھا، اور جو لوگ اس کی خابگاہ میں داخل ہوئے تھے ان میں حسن کرسو اور کاکاد کے علاوہ کچھ ملاح بھی تھے۔ انہیں مخاطب کرتے ہوئے سلب بن حلوان پریشانی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ کون ہو اور مجھ سے کیا چاہتے ہو؟ اس پر کھا جانے والے انداز میں حسن کرسو نے اس کی طرف دیکھا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، ظالم میں حسن کرسو ہوں اور تمہیں ایک عرصے سے میری تلاش تھی اور میں آ گیا ہوں۔ اور ساتھ ہی اپنے پہلو میں کھڑے کاکات کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کرسو کہنے لگا، تم اسے پکڑ کر اپنے جہازوں کی طرف لے جاؤ، میں ذرا اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ لیونس سے نمٹا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی کاکات چند مسلح جوانوں کے ساتھ حرکت میں آیا اور وہ سلب بن حلوان کو پکڑ کر لے گئے تھے، جبکہ حسن کرسو مسلح جوانوں کے ساتھ بڑی تیزی سے لیونس کی حویلی کا رخ کر رہا تھا۔ لیونس اس وقت سویا نہیں تھا، جاگ رہا تھا۔ اس کے اہل خانہ بھی اس کے ساتھ بیدار تھے اور دیوان خانہ میں بیٹھ کر کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے، یہاں تک کہ حویلی کے صحن میں انہیں شور شرابہ سنائی دیا۔ اس پر لیونس نے پہلے اپنے خادم کو آواز دے کر بلایا کہ شاید وہ ان سے باہری شور ہونے کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ جب اس کی پکار پر کوئی خادم اندر نہ گیا تو وہ دیوان خانے سے باہر نکلا اور اس کے سارے اہل خانہ اس کے پیچھے پیچھے حویلی سے باہر نکل آئے تھے۔ جب دیوان خانے سے باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ حویلی کے اندر جس قدر وہاں محافظ تھے سب کی وہاں لاشیں پڑی تھیں اور صحن کے اندر مسلح جوان کھڑے تھے۔ اس موقع پر رات گہری تاریکی میں وہ سما دیکھتے ہوئے لیونس کے چہرے پر مردنی چھا گئی تھی، تاہم اس نے اپنا بھرم رکھنے کے لیے صحن میں کھڑے مسلح جوانوں کو مخاطب کیا، کہنے لگا، تم لوگ کون ہو اور تمہیں میری حویلی میں آنے کی جرت کیسے ہوئی؟
اس پر اپنے مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کروسو آگے بڑھا، لیونش کے سامنے رکا، پھر اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، لیونش تم نے بہت مظالم کیے، کاش میں پہلے یہاں پہنچ چکا ہوتا۔ یہاں آ کر مجھے پتا چلا کہ تو نے کعب بن عامر، اس کے بیٹے اور اس کی بیوی کو موت کی گھاٹ اتار دیا اور اس کی بیٹی معاذ اور بسیط کو ایک بگی میں کرتبہ کی طرف روانہ کر دیا۔ بتا تیرے اس جرم کی تجھے کیا سزا دی جائے؟ میری طرف غور سے دیکھ، میں حسن کروسو ہوں اور تو ایک عرصے سے میرا متلاشی تھا۔ یہ الفاظ سن کر لیونش لرز کانپ گیا تھا، کسی رد عمل کا اظہار کرنے ہی والا تھا کہ حسن کروسو کے اشارے پر اس کے مسلح جوان آگے بڑھے۔ لیونش کے سارے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا گیا اور پھر لیونش کو پکڑ کر حسن کروسو اپنے ساتھیوں کے ساتھ حویلی سے نکلا اور لیونش کو اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ اسی طرف ساحل کی طرف بھجوا دیا تھا جس طرف کاکاد اس سے پہلے سلب بن حلوان کو لے گیا تھا۔ اس کے بعد اپنے چند مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کروسو شمال کا رخ کر رہا تھا۔ ادھر لیونش کے مسلح جوان اپنی حفاظت اور اپنے حلقے میں اس بگی کو کرتبہ کی طرف لے جا رہے تھے جس میں معاذ اور بسیط تھے۔ اس بگی نے ابھی زیادہ سے زیادہ البشارات سے 3 میل کا سفر طے کیا ہوگا کہ پیچھے سے کچھ گھڑ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے آئے۔ وہ مسلح جوان جو بگی کی حفاظت پر تھے چونکے تھے۔ بگی کا ساربان بھی مڑ کر پیچھے دیکھنے لگا تھا۔ مشرق سے چاند طلوع ہو چکا تھا اور ہلکی ہلکی روشنی میں ارد گرد کچھ چیزیں ہیولوں کی طرح دکھائی دینے لگی تھیں۔ جلد ہی گھوڑوں کی ٹاپیں تیز ہو گئیں اور پھر پشت کی جانب سے کچھ سوار اپنے گھوڑوں کو سر پر دوڑاتے ہوئے نمودار ہوئے۔ آتے ہی وہ بگی کے محافظوں پر اس انداز میں حملہ آور ہوئے کہ لمحوں کے اندر ان کا خاتمہ کر دیا گیا۔ پھر آنے والے سواروں میں سے ایک ساربان کی طرف لپکا، اپنی تلوار کا ایک ہی وار کرتے ہوئے اس کی گردن کاٹ کر نیچے گرا دی۔ بگی رک گئی تھی۔ پیچھے سے آنے والے گھڑ سواروں میں سے ایک گھوڑے سے اترا، بگی کا پردہ اس نے ہٹایا۔ وہ خیر الدین باربروسا کا ساتھی سالیہ رئیس تھا۔ بگی کے اندر انتہائی بے بسی لاچارگی کی حالت میں بسیط اور معاذ بیٹھے ہوئے تھے۔ معاذ رو رہی تھی۔ جو ہی سالیہ رئیس نے بگی کا پردہ ہٹایا، کپ کپاتی آواز میں معاذ نے اسے مخاطب کیا، تم لوگ کون ہو؟ ہم سے کیا چاہتے ہو؟ ہم لوگ تو پہلے ہی بے بس اور لاچار ہیں کہ ہم ایک مصیبت سے نکل کر دوسری مصیبت میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اس پر سالیہ رئیس نے اپنے سر کو خم کیا اور کہنے لگا، میری عزیز بہن، ہم تمہارے بھائی ہیں، محافظ ہیں۔ میرا نام تم نے سن رکھا ہوگا۔ میں امیر خیر الدین باربروسا اور تمہارے شوہر حسن کروسو کا ساتھی سالیہ ہوں۔ سالیہ کا نام سن کر اور یہ جان کر کہ اس کی مدد کے لیے کوئی پہنچ گیا ہے، معاذ کے جذبات میں ہلچل مچ گئی تھی۔ پہلے بیچاری صرف خاموشی سے آنسو بہاتی رہی تھی، اب ہچکیاں اور سسکیاں لے کر اور داڑھی مار کر رو رہی تھی۔ کچھ دیر ایسا ہی سما رہا۔ بگی کے اندر معاذ اور بسیط دونوں روتے رہے۔ سالیہ رئیس بگی کا پردہ پکڑ کر کھڑا رہا۔ گہری ہوتی رات میں سالیہ کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ اس کے ساتھ آنے والے مسلح جوان اپنے گھوڑوں سے اتر چکے تھے۔ اس غم، دکھ اور اندوہ میں سب کی گردنیں جھکی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر بعد معاذ نے اپنے آپ کو سنبھالا، پھر سر پر بندھے ہوئے رومال سے اپنے آنسو خشک کیے۔ اس موقع پر سالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ کہنا چاہتی ہی تھی کہ سالیہ نے اسے مخاطب کیا، میری بہن، آپ اور بسیط دونوں نیچے اتر جائیں، ہم بہت جلد ساحل کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اگر بگی پر ہم جائیں گے تو دیر ہو جائے گی۔ یہاں سے ساحل تک کے فاصلوں کو ہم گھوڑوں کی پیٹھ پر جلدی طے کر سکتے ہیں۔ پہلے بسیط بگی سے اترا، پھر معاذ بگی سے اترتے ہوئے سالیہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، کیا آپ بتا سکیں گے کہ میرے شوہر حسن کروسو اس وقت کہاں ہیں؟ میں ان کی سلامتی، ان کے تحفظ سے متعلق سخت پریشان ہوں۔ سالیہ نے پردہ چھوڑ دیا، پھر معاذ کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہنے لگا، آپ کے شوہر حسن کروسو میرے ساتھ آئے ہیں۔ سلب بن حلوان کو ہم پکڑ کر ساحل کی طرف بھجوا چکے ہیں۔ اس موقع پر میں اور کاکا دونوں حسن کروسو کے ساتھ تھے۔ سلب کو وہ ساحل کی طرف لے گیا ہے۔ اس کے بعد میں اور حسن کروسو لیونش کی حویلی کی طرف بڑھے تھے، لیکن حویلی کے قریب جا کر حسن کروسو نے چند مسلح جوانوں کے ساتھ مجھے آپ کے تعاقب میں روانہ کر دیا اور خود وہ لیونش کی حویلی میں داخل ہوا۔ میرے خیال میں اب تک وہ لیونش سے نمٹ کر اس ساحل کی طرف روانہ کر کے ادھر روانہ ہو چکا ہوگا، اس لیے کہ اس نے مجھے کہا تھا کہ تم بگی کا تعاقب کرو، وہ بھی باقی ساتھیوں کے ساتھ میرے پیچھے ادھر ہی رخ کرے گا۔ یہاں تک کہتے کہتے سالیہ رئیس کو رک جانا پڑا، اس لیے کہ البشارات کی طرف سے گھوڑوں کے ٹاپوں کی آواز سنائی دی تھی جو بڑی تیزی سے قریب آتی جا رہی تھی۔ پھر چونکنے کے انداز میں سالیہ نے معاذ کو مخاطب کیا، لو میری بہن، حسن کروسو بھی آ گیا۔ سالیہ کے ان الفاظ پر معاذ کے چہرے پر ہلکا سا تبسم نمودار ہوا تھا۔ پھر نہ جانے اسے کیا سوجی، ایک دم وہ زمین پر بیٹھی، پھر زمین کے سینے پر سجدہ ریز ہو گئی۔ وہ دعا مانگ رہی تھی، سسک سسک کر، رو رو کر، ہچکیاں لیتے ہوئے اپنے دکھ، اپنے غم کا اظہار کر رہی تھی۔ اتنی دیر تک البشارات کی طرف سے چند مسلح جوانوں کے ساتھ حسن کروسو بھی وہاں پہنچ گیا۔ گھوڑے سے اتر کر جب وہ سالیہ رئیس کے پاس آیا، اس نے دیکھا معاذ انتہائی بے بسی کی عالم میں زمین پر سجدہ ریز تھی، رو رہی تھی، اس کی ہچکیاں سسکیاں صاف سنائی دے رہی تھی۔ اس موقع پر حسن کروسو کی آنکھوں سے بھی آنسوؤں کا سیلاب بہہ نکلا تھا۔
اپنی حلق سے اٹھنے والی ہچکیوں اور سسکیوں کو اس نے دبا لیا تھا۔ آگے بڑھا، معاذ کو شانوں سے پکڑ کر اس نے اٹھایا اور کہنے لگا، معاذ معاذ سنبھلو، میں حسن کروسو ہوں، اٹھو یہاں سے چلیں۔ معاذ اٹھی اور ایک گہری نگاہ جب اس نے حسن کروسو پر ڈالی اور حسن کروسو کی آنکھوں سے آنسو بہتے دیکھے، تب معاذ بیچاری کٹ کر رہ گئی۔ عجیب سی بے بسی اور افسردگی لاچاری میں اس نے اپنا سر حسن کروسو کے شانے پر رکھ دیا تھا، پھر پہلے کی نسبت زیادہ بلند آواز سے رونے لگی تھی۔ حسن کروسو نے اسے سنبھالا اور کہنے لگا، معاذ ہمیں یہاں رک کر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، ہمیں فی الفور ساحل کی طرف روانہ ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہمارے چاروں طرف خطرات منڈلا رہے ہیں۔ آؤ میں تمہیں گھوڑے پر بٹھاتا ہوں اور یہاں سے روانہ ہو جائے۔ حسن کروسو کے کہنے پر معاذ سنبھل گئی۔ سہارا دے کر حسن کروسو نے اسے گھوڑے پر سوار کرایا، بسیط کو بھی گھوڑے پر سوار کرا دیا گیا۔ اس کے بعد حسن کروسو اور سالیہ رئیس نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ بڑی تیزی سے واپس جا رہے تھے۔ معاذ کے ساتھ بستی سے باہر ہی باہر حسن کروسو اور سالیہ نے خانقاہوں کا رخ کیا۔ خانقاہوں کے جب وہ قریب گئے تو وہاں ایک جگہ بطروش اور مندر بن زبیر کھڑے تھے۔ گھوڑے پر بیٹھتے ہی بیٹھتے بطروش اور مندر بن زبیر کو مخاطب کرتے ہوئے حسن کروسو کہنے لگا، میں ایک بار پھر تم دونوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم دونوں کی مدد اور تعاون سے ہم اپنی اس مہم کو کامیابی سے سر کر سکے ہیں۔ کاش حالات ایسے ہوتے کہ میں تمہارے پاس رک کر چند یوم تک تمہاری خدمت کرتا، لیکن مجھے فی الفور یہاں سے نکل جانا چاہیے، اس لیے کہ جو کارروائی ہم مکمل کر چکے ہیں اس کا رد عمل بھی ظاہر ہو سکتا ہے۔ میں زیادہ دیر تک تم دونوں کے پاس اس لیے نہیں رکنا چاہتا کہ کہیں پھر ان سرزمینوں میں کوئی یہ نہ کہہ اٹھے کہ حسن کروسو کے بطروش اور مندر بن زبیر کے ساتھ بھی رابطے اور تعلقات ہیں۔ بہرحال میں تمہاری عظمت، تمہاری جرأت مندی اور تمہارے تعاون کو سلام کرتا ہوں۔ خداوند نے چاہا تو بہت جلد ملاقات ہوگی، اب مجھے اجازت دیں، میں جاتا ہوں۔ بطروش اور مندر بن زبیر نے رات کی تاریکی میں ہاتھ ہلا کر انہیں الوداع کیا، جس پر حسن کروسو اور سالیہ رئیس اپنے سارے ساتھیوں کے ساتھ معاذ اور بسیط کو لے کر ساحل کا رخ کر رہے تھے۔ جب وہ ساحل پر پہنچے تو ساحل پر چند چھوٹی چھوٹی کشتیاں کھڑی تھیں اور وہاں بطروش کے کچھ راہب بھی سادہ کپڑوں میں ساحل پر کھڑے تھے۔ شاید وہ حسن کروسو اور سالیہ رئیس کا انتظار کر رہے تھے۔ حسن کروسو اور سالیہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ گھوڑوں سے اتر گئے۔ پھر حسن کروسو کے کہنے پر وہ راہب سارے گھوڑوں کو لے کر واپس چلے گئے تھے۔ حسن کروسو نے پہلے معاذ کو ایک کشتی میں سوار کروایا، بسیط کو بھی اپنے ساتھ ہی بٹھا لیا، پھر سالیہ اور دوسرے ساتھی بھی کشتی میں بیٹھ گئے۔ پھر کشتیوں کے چپو حرکت میں آئے اور کشتیاں بڑی تیزی سے کھلے سمندر کی طرف جا رہی تھیں۔ سمندر کے اندر وہ کوئی 1 میل آگے گئے ہوں گے کہ سمندر کے اندر چند جہاز پہاڑوں کی طرف کھڑے ہوئے تھے۔ پھر معاذ اور بسیط کے دیکھتے ہی دیکھتے حسن کروسو اور سالیہ رئیس کے ساتھی حرکت میں آئے۔ ان چھوٹی کشتیوں کو جہازوں کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ حسن کروسو نے معاذ اور بسیط کو سہارا دے کر ایک جہاز میں سوار کروایا۔ سالیہ رئیس اور باقی لوگ بھی اس جہاز میں سوار ہو گئے تھے۔ پھر حسن کروسو نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے منہ کے اطراف میں لہرائے اور اپنی مخصوص آواز میں جہازوں کو کوچ کرنے کا حکم دیا تھا۔ اس آواز کے جواب میں بڑے بڑے جنگی جہاز حرکت میں آئے اور مشرق کے رخ پر بڑھنے لگے تھے۔ معاذ کو جہاز کی ایک آرامدہ نشست پر بٹھا دیا گیا تھا۔ اس موقع پر حسن کروسو، کاکاد اور سالیہ رئیس اور کچھ دیگر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے تھے، اور وہ اس سے اور بسیط سے کعب بن عامر، میسونہ اور مغیرہ بن کعب کے مرنے پر انتہائی دکھ اور افسوس کا اظہار کر رہے تھے۔ اتنی دیر تک جہاز سمندر میں 8-10 میل کا سفر طے کر چکے ہوں گے۔ پھر حسن کروسو اچانک ہی اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس موقع پر معاذ چونکی اور حسن کروسو کو مخاطب کر کے کہنے لگی، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ آپ یہیں میرے پاس ہی بیٹھے ہیں۔ یہ چھوٹا سا ایک کمرہ ہے جس میں صرف معاذ اور بسیط بیٹھے ہوئے تھے، باقی لوگ ان کے ارد گرد کچھ کھڑے تھے، کچھ چھوٹے چھوٹے نشستوں پر بیٹھ گئے تھے۔ حسن کروسو کہنے لگا، معاذ میں جاتا نہیں، دیکھو میں تمہیں کیا تماشا دکھاتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی اس نے اپنے ایک سالار کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر وہ باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ سالار اپنے ساتھ لیونش اور سلب بن حلوان کو لے کر آیا۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے معاذ اور بسیط کے غصے اور غضبناکی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ اس موقع پر حسن کروسو نے لیونش اور سلب بن حلوان کو مخاطب کیا، میں تم دونوں سے زیادہ لمبی گفتگو کروں گا نہ زیادہ بحث کروں گا۔ تم دونوں معاذ کے ماں باپ اور اس کے بھائی کے قاتل ہو۔ اس کے علاوہ تم اور بھی بہت سے مسلمانوں کے خونخوار قاتل ہو۔ یاد رکھنا، جو لوگ قتل کرتے ہیں وہ اس کی ہیبت ناک مکافات سے بچ نہیں سکتے۔ میں نہ تمہیں تلوار سے ماروں گا اور نہ میں اپنی بیوی معاذ سے کہوں گا کہ وہ تمہیں سزا دے، اور نہ بسیط تم پر ہاتھ اٹھائے گا، کیونکہ تم مجرم ہو۔ اپنے ضمیر کے علاوہ تم اس قانون کے بھی باغی ہو جو خداوند قدس نے اس کائنات میں پھیلایا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ تم خود خالق کائنات کے بھی باغی اور مجرم ہو۔ لہٰذا میں تمہیں فطرت کے حوالے کرتا ہوں۔ میں تمہیں سمندر میں پھینکے جانے کی سزا دینے لگا ہوں۔ ساحل یہاں سے 10-11 میل کے قریب ہوگا۔ چاہو تو ہمت کر کے ساحل کی طرف چلے جانا، نہیں تو سمندر تمہیں نگل جائے گا۔ حسن کروسو کے ان الفاظ پر لیونش اور سلب بن حلوان دونوں کے چہرے ہلدی اور پیلے ہو گئے تھے۔
اس موقع پر دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا، پھر ایک دم حسن کرسو کے پاؤں پر گر گئے۔ اس کے بعد گڑ گڑاتی آواز میں لیونش کہنے لگا، مسلمانوں کے امیر، ہمیں اس طرح کی ذلت امیر اور بھیانک موت نہ مارو۔ میں تم سے گزارش کرتا ہوں کہ ہم دونوں کے حلقوم کاٹ دو، گلا دبا کر پہلے ہمیں ہلاک کر دو، اس کے بعد چاہے سمندر میں پھینک دو۔ ہم تمہاری منت کرتے ہیں کہ رات کے اس گف اندھیرے میں اس کھولتے ہوئے سمندر میں ہمیں نہ پھینکو۔ لیکن حسن کرسو نے اس موقع پر آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولیں، اپنے سلار کو مخصوص اشارہ کیا، وہ چند ساتھیوں کے ساتھ حرکت میں آیا۔ لیونش اور صالح بن حلوان کو اٹھا کر وہ باہر لے گئے۔ پھر انہوں نے ان دونوں کو جہاز کے پشتی حصے کی طرف لے جا کر سمندر کے اندر پھینک دیا تھا۔ اس کے بعد اس چھوٹے سے کمرے سے جہاں معاذ اور بسیط رہ گئے، سب لوگ نکل گئے۔ کاکاد بسیط کو بھی اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ اس چھوٹے سے کمرے میں صرف حسن کرسو اور معاذ رہ گئے تھے۔ جہاز بڑی تیزی سے مشرق کا رخ کر رہا تھا۔ فرانس سے لوٹنے کے بعد خیر الدین باربروسا بھی زیادہ عرصہ زندہ نہ رہا، چند ہی ماہ بعد فوت ہو گیا، اور اس کے مرنے سے پورا عالم اسلام غمزدہ اور نوحہ خواں تھا، اس لیے کہ اس کے بعد عالم اسلام کو ایسا امیر البحر نصیب نہ ہوا۔ باربروسا کسی ایک شخص کا نام نہ تھا، بلکہ وہ عالم اسلام کی برہنہ تلوار تھا۔ وہ سمندروں کا رازداں، صحراؤں کا محرم تھا، وہ بحری جنگوں کا پارک اور دین کا انتہا درجہ کا شیدائی تھا۔ جہاں وہ جنگوں میں سمندر کے اندر ہلچل برپا کر دیتا تھا، وہاں وہ خشکی کے جنگوں میں بھی طوفان کھڑے کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس کے مرنے کے بعد اسے بحیرہ باسفورس کے کنارے ساحل پر دفن کر دیا گیا، اور وہاں اس کی قبر پر ایک چھوٹا سا مزار بنا دیا گیا۔ اس مزار کے پاس جب بھی کوئی ترکی جہاز گزرتا تو اپنی توپوں کو جھکا کر سلامی دیتا ہوا گزرتا تھا۔ ان واقعات کے بعد ہسپانیہ میں البشارات کی حالت بدتر ہو گئی۔ وہاں لوگ کعب بن عامر کے مرنے سے غصے میں بھرے بیٹھے تھے۔ پھر جب چارلس کے بیٹے فلپ کے کہنے پر انہیں زبردستی عیسائی بنانے کی تحریک کھڑی کی گئی، تب بغاوتیں اٹھ کھڑی ہوئیں۔ ان بغاوتوں کے نتیجے میں ہسپانیہ کی حکومت نے البشارات پر حملہ کر دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ مسلمان ان حملوں کے دوران مارے گئے، اور کچھ بیچارے انتہائی بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں البشارات سے افریقہ کی طرف ہجرت کر گئے تھے۔